خیبر پختونخوا میں اپوزیشن جماعتیں سینٹ انتخابات مل کر لڑنے کی تگودو میں لگ چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بننے والا ممکنہ اتحاد کے لیے مولانا فضل الرحمان کا کردار اہم ہو چکا ہے۔ مولانا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران کے پی میں سینٹ الیکشن مل کر لڑنے کی مشاورت کی گئی ہے۔ کے پی میں نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی کا مل کر الیکشن لڑنے کی حکمت عملی طے ہونے کا امکان ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں اور آپ کی جماعت اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مولانا صاحب کی کل ایک بہت اہم ملاقات بھی ہوئی ہے، تو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جے یو آئی کا کیا فیصلہ ہوگا؟ ابھی تک سب کچھ جو ہے پائپ لائن میں ہے، اور اس پہ اچھے یا برے کے لیے جو ہے فیصلہ جو ہے ہمارے مفاد میں کیا ہوگا وہ اب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ نون کے دوستوں سے بھی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی والوں سے بھی بات ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی سے ابھی تک کوئی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی۔ مولانا آج پشاور میں ہے تو ممکن ہے کہ کسی اور سے بھی ملاقات ہوئی ہو کسی اور پارٹیوں سے، مگر وہ میرے علم میں نہیں ہے، میں کوئٹہ میں ہوں آج۔ صحیح۔ اور سر یہ جو ملاقاتیں ہیں کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسئلہ بنا سکتی ہیں؟ دیکھیے، ہم پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ نہیں بنانا چاہتے، ہم کو صرف یہاں پہ سینٹ الیکشن سے دلچسپی ہے، اور سینٹ الیکشن میں ہم اپنی سیٹیں سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ دو ہمارے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اس صوبائی اسمبلی میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ہو، اس میں کوئی ایسی انگلی نہ اٹھائے کہ اسمبلی کے ممبرز میں سے کسی نے خدا نخواستہ کوئی پیسوں کے عوض یا کسی فائدے کے عوض ووٹ کیا ہے۔ یہ سیدھا سے سیدھا ایک سیاسی عمل ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ ہم کو اپنی سیٹیں سیکیور کرنے میں دلچسپی ہے۔ تو یہ دو معاملات اگر ہمارے ہو جائیں تو ہم اس سے آگے فی الوقت کہیں پہ بھی نہیں جانا چاہتے، کسی طرح سے بھی نہیں جانا چاہتے۔ صحیح۔ تو سر سینٹ انتخابات جو ہیں اس میں آپ اپوزیشن کا اتحاد بنتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ممکن بھی ہے اور یہ ممکن نہیں بھی ہے۔ دیکھیے، یہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان بات چیت جو ہے اس میں ایک اصول باہمی مفاد کا بھی ہے۔ تو اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم باہمی مفاد حاصل کر رہے ہیں، کچھ ان کو فائدہ ہے کچھ ہم کو فائدہ ہے، کچھ ووٹ ان کو چاہیے تھے وہ ان کو مل گئے، کچھ ووٹ ہم کو چاہیے تھے وہ ہمیں مل گئے، اور کوئی جو ہے وہ ہم پہ کوئی الزام بھی نہ لگا، ان پہ بھی کوئی الزام نہ لگا، تو یہ میرا خیال ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی جہاں پہ بھی یہ بات ہو جائے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائے، نون کے ساتھ ہو جائے، ان کے ساتھ باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کے ہو جائے، ہم اس میں کنوینئنٹ ہیں۔ مگر ہم کو اپنے ووٹ، ہم کو اپنی سیٹیں سیکیور کرنی ہے، اور ہم کو الزامات سے بچنا بھی ہے اور دوسروں کو بچانا بھی۔ صحیح سر۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک کے پی میں جو تھا حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی تھیں اور عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھیں، اس موقع پر مولانا صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہم اس طرح کی کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن اب جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس میں آپ کا جو اگر جے یو آئی انہی سیاسی جماعتوں کا ساتھ دیتی ہے تو کیا سمجھا جائے کہ کل کو اگر کے پی حکومت گرائی جائے گی تو آپ کی جماعت ان کا ساتھ دے گی؟ یہ بات چیت صرف محدود مقصد کے لیے، اور وہ محدود مقصد جو ہے وہ کچھ قانونی ہے اور کچھ سیاسی ہے، اور سینٹ الیکشن تک محدود ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ نہ ہم کسی حکومت بنانے کا حصہ بن رہے ہیں، نہ کسی گرانے کا، نہ ہم خود حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں اور نہ کسی کو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ صحیح۔ اور سر ویسے تو یہ تھوڑا پرانا ٹاپک ہو چکے، بٹ کیونکہ آپ لائر بھی ہیں، میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ تھا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق تھا یا یہ نہیں تھا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ آپ خود بھی چونکہ وکیل ہو تو کبھی آپ نے اس طرح کی لٹیگیشن دیکھی ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان لٹیگیشن ہو اور فائدہ آپ کے پروڈیوسر صاحب کو مل جائے؟ ایسی لٹیگیشن ہوتی نہیں۔ جی۔ آپ نے یہ لٹیگیشن بھی نہیں دیکھی کہ قانون میں 3 دن لکھے ہوں اور جج صاحب اس کو ججمنٹ میں اس 3 دن کو جو ہے نا وہ زیادہ کر دیں، اور وہ اس کا ایفیکٹ بھی جو ہے نا وہ کسی فرام دی ڈیٹ آف ججمنٹ سے کر دیں یا کسی اور ڈیٹ سے کر دیں۔ تو ایسا نہیں ہوا کرتا۔ وہ ججمنٹ انڈر ریویو جو تھی، میں نے اس سے کبھی اتفاق نہیں کیا تھا، مگر اس کے باوجود مولانا صاحب نے ہمیں منع کر دیا تھا کہ آپ نے اس کے خلاف ریویو فائل نہیں کرنا، اور نہ صرف ہم نے ریویو فائل نہیں کیا بلکہ وہ جو سیٹیں جن دوستوں کی، ہماری جے یو آئی کے دوستوں کی گئی تھی، ان کو بھی منع کر دیا کہ آپ نے ریویو فائل نہیں کیا،
اور جو دوسروں نے ریویو فائل کیے تھے اور ہمیں فریق بنایا تھا اس میں بھی ہم نے سب کو منع کر دیا کہ آپ نے پیش تک بھی نہیں ہونا. تو جے یو آئی پی ٹی آئی سے اتنا ہی تعاون کر سکتی تھی. اور یہ تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے یہ پارٹیز کو ملتی ہیں نہ کہ کسی فرد کو. اور یہ کوئی ٹرانسفریبل پارٹی سے ٹرانسفریبل نہیں ہو سکتی, پارٹی اے سے پارٹی بی کو نہیں جا سکتی. سر میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ اب حکومت کے پاس جو ہے وہ 2/3 میجورٹی ہو گئی ہے اور اب کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی 27ویں آئینی ترمیم بھی آ جائے گی. تو اگر 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے تو اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا اور کیا گورنمنٹ نے آپ کو لوپ میں لیا ہے؟ پہلے آپ کو دوسرے سوال کا جواب دوسرے حصے کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ گورنمنٹ نے کوئی لوپ میں نہیں لیا. اور پھر اس سوال سے جو لنک کرتی ہے بات کہ جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے اس پہ ہم تبصرہ کیسے کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ہم اس کا ساتھ چلنا یا اس کی مخالفت کرنے کی بات کس طرح کر سکتے ہیں. اگر کوئی اچھی بات ہوگی تو ہم اس کو اچھا کہیں گے, اگر کوئی بری بات ہوگی تو ہم اس کو برا کہیں گے, مگر یہ سب کچھ سامنے آنے کے بعد. صحیح. سر مولانا صاحب نے فرمایا کہ جو کے پی کی حکومت ہے وہ چوری شدہ مینڈیٹ پہ بنی ہے, تو اگر یہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے تو پھر تو ان کے خلاف عدم اعتماد لانا چاہیے. عدم اعتماد ہم نے کر کے دیکھا نا عمران خان صاحب کے اگینسٹ, ان کے خلاف ایک سب کچھ جو ہے نا تاریخ چلا کے بھی دیکھی, اس کے نتیجے میں عدم اعتماد, پھر ادھر انہوں نے عدم اعتماد کے ساتھ کیا کیا, پھر کورٹ میں جا کے, پھر اس کے بعد حکومت میں رہ گئے, مگر اس کے وہ نتائج نہیں نکلے جو ہم نتائج نکالنا چاہتے تھے. عوام کے حق میں نہیں نکلے, ملک کے حق میں نہیں نکلے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ ہمارے کہیں نہ کہیں شعور یا لاشعور میں موجود ہے. صحیح سر. اور جس طرح بلوچستان میں سر بار بار دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس میں؟ ہم کمزور گورننس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. اگر نظام جو ہے وہ درست نہ ہو, اس کا الیکشن جب اس طرح کے ہوتے ہیں چوری شدہ, اور اس کے نتائج میں جو ہے نا آپ جو ہے نا مسلط کر دیتے ہیں لوگوں کو, پھر وہ ان کے پاس جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوا کرتا. جب عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوتا پھر وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. نتیجہ اسی طرح کے افسوسناک واقعات سے ہوتا ہے, جس میں ہمیں شرمندگی بھی ہے, اور ہم جو ہے پنجاب کے دوستوں کے ساتھ اس کے لیے اظہار تعزیت اور اظہار افسوس بھی کرتے ہیں. سر آج مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی کا ایک اندیا بھی دے دیا ہے, تو یہ اندر سے تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہو رہی ہے یا یہ ویسے بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر سے تبدیلی آنی چاہیے؟ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, دیکھیے یہ 2024 کے بعد ایک انتظام چل رہا ہے, اور اس انتظام کے تحت جو ہے نا یہ انتظام کسی کو دیا گیا تھا پی ٹی آئی کے نام پہ یا پی ٹی آئی کے لیے. تو جو پی ٹی آئی کی تاریخ کو آج تک سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے میرے خیال میں, میرے ذاتی خیال, وہ تو میرا خیال ہے ایک شخص کی وجہ سے پہنچا ہے. اور گزشتہ 8 مہینے سے پھر وہ جب اتنا بڑا نقصان ہوا کہ وہ 8 مہینے سے اس سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہو پائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے اخراجات لوگ کہتے ہیں کہ وہ علی امین صاحب جو ہے وہ سرکار کے بانچ سے پورا کر رہے ہیں, تو وہ اخراجات کا بھی مسئلہ ہے. تو اب اس طرح کے معاملات میں جو ہے نا پی ٹی آئی کو خود سوچنا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے عمل کرنا ہے, کس طرف عمل کرنا ہے.